اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 29 میں ہم نے سبق نمبر 7 دعوت اسلام میں جو مختصر سوالات تھے اور مفصل سوالات تھے اس کی جوابات ہم نے لکھی تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 8 کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے، لیکن اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہوم ورک رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اسٹوڈنٹس اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ تحریری ہے، اسی طرح کے سبق دعوت اسلام میں مختصر سوالات جوابات یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ ہوم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب کتاب کے صفحہ نمبر 46 پہ آ جائے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 46 پہ جو سبق ہے یہ سبق نمبر 8 ہے، قریش کی مخالفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ یعنی اس سے پہلے سبق نمبر 7 میں ہم نے دعوت اسلام کے بارے میں پڑھا، پھر دعوت اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کی جو مخالفت تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اسی یونٹ میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کن کن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کتنی تکالیف اور مظالموں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سبق میں اسٹوڈنٹس ان کٹن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلے، صبر اور ہمت کو جان سکیں گے ہم۔ پھر سیکنڈ پہ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی کو جان سکیں گے۔ پھر دوران دعوت اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش مشکلات اور تکالیف کو جان سکیں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب فرسٹ لائن پہ فنگر رکھ دیں۔ اسلام کی عام دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو کفار اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی پر کمر باندھ لی۔ یعنی جب اسلام کی عام دعوت تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو کفار جو کافر لوگ تھے اور مشرکین جو شرک کرنے والے تھے، مشرکین مکہ جو مکہ میں شرک کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی شروع کر لی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور بد زبانی سے پیش آتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی کاہن یعنی جادوگر نجومی کہتے اور کبھی مجنون کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ جو بھی سنتا وہ متاثر ہو جاتا۔ اس لیے کفار مکہ تلاوت کے دوران شور شرابہ کرتے تاکہ لوگ اسے سن ہی نہ سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ یعنی جب اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا عام سلسلہ شروع ہوا تو جو کافر لوگ تھے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت کرنے لگے۔ یہ لوگ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے، بد زبانی سے پیش آتے تھے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن یعنی نجومی کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ جو بھی بندہ وہ تلاوت سنتا تو وہ متاثر ہو جاتا تھا اور وہ مسلمان یعنی اسلام قبول کر لیتا تھا۔ تو جو کافر لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ تلاوت کے دوران شور شرابہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس تلاوت کو سن ہی نہ سکیں۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ یعنی جب کفار نے دیکھا کہ جسمانی تکلیفوں کے باوجود یہ اپنے کام سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور چال چلی، یعنی ایک اور طریقہ اختیار کی۔
آپ صلی اللہ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد نئے پیج پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 47 کی طرف دیکھیں، فرسٹ نمبر لائن کی طرف دیکھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے تھے تو وہ کافر لوگ کیا کرتے تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے تو وہاں پر کانٹے بچھاتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، کوڑا کرکٹ گندگی پھینکتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے دوران ابو جہل کے اکسانے کا مطلب ہے بہکانا پر اقبا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے عقبہ کو اکسایا کہ کیا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دے۔ اجڑی کا مطلب یہ جانوروں کا میدہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر وہ ڈال دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹایا۔ کفار یہ تکلیفیں اس لیے دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ثابت قدمی سے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ یعنی کفار اس غرض سے یہ سب کچھ ہی کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ پھر نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثابت قدمی۔ مکی کی گلی کوچی میں ان دنوں عجیب منظر پیش کرتے تھے۔ ہر طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے کے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، دین اسلام کے تبلیغ کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو مکہ میں ہر طرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر تکلیفوں اور مصیبتوں کی پہاڑ توڑے جانے کی مناظر دکھائی دیتے تھے۔ ہر جگہ ظلم و ستم کا دورہ تھا، لیکن جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات اور مصیبتوں کے مقابلے میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی دعوت اسلام کے اس مقصد میں ہمت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی انہوں نے بھی ہمت اور بہادری سے ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے تمام مظالم کو حوصلے سے برداشت کیا اور دین کے بارے میں ذرا سی بھی کمزوری نہ دکھائی۔ یعنی انہوں نے کفار کی ہر قسم کی مصیبتوں اور ظلموں کا سامنا کیا اور دین کے بارے میں بھی ذرا سی کمزوری بھی نہ دکھائی۔ اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا
تو کفار جو تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کافر امیہ بن حلب کے غلام تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، یعنی بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ جس ظالم کافر کے قبضے میں تھے، وہ سنگ دل اور ظالم آقا بہت زیادہ سنگ دل اور ظالم تھا۔ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر شریر جو شرارتی لڑکے ہوتے تھے اس کے حوالے کر دیتا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ کبھی امیہ انہیں مکہ کی گرمی میں گرم گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، انہیں بھوکا پیاسا رکھتا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا، یعنی بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ہر بار احد یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے کا نعرہ ہی بلند کرتے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ کے جو مشہور کافر امیہ بن حلب کے غلام تھے، تو وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں کبھی رسی ڈال کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ پھر وہ سنگ دل بادشاہ، اس کی دل میں ذرا سی بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، مکہ کی گرمی میں گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر ان کی سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھتا تھا اور طرح طرح کی تکلیف پہنچاتا تھا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ہر بار احد یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے کا نعرہ بلند کرتے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیہ جیسے سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دلائی اور منہ مانگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ جیسے سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دلائی۔ کس طرح نجات دلائی، یعنی بہت زیادہ منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی مکہ میں ڈھائے جانے والے مظالم کی نمایاں مثال تھا۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہمت سے ان تکلیفوں کا سامنا کرتے تھے جو اسلام قبول کرنے پر انہیں دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مظالم خاندان کو مظلوم خاندان کو تکلیفوں میں دیکھتے تو فرماتے، یعنی مکہ میں جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، ان کی بیوی اور بیٹے نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہیں اسلام قبول کرنے پر انہیں کافروں کے مظالموں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان مظلوم خاندان کو تکلیفوں میں دیکھتے تو وہ کیا فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آخر کار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی مظالم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ظالم نے نیزہ مار کر
شہید کر دیا، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کی شہادت کی باوجود راہ حق سے نہ ہٹے. یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں اور باپ کی شہادت کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا اور دین اسلام کے راہ پر چلتے رہے. حضرت حباب ابن الرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی مکہ کے ایسے ہی غریب لوگوں میں ہوتا تھا. انہیں بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں مشرکین مکہ دہکتے ہوئے انگاروں پر، یعنی جلتے ہوئے انگار جو تھے اس پر لٹا دیا کرتے تھے، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کڑا ہو جاتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے. حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون اور چربی کے پگھلنے سے آگ کے دہکتے ہوئے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. جو جلتے ہوئے انگارے تھے وہ خون اور چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے. یعنی اتنے ظالم لوگ تھے، بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. یہ تو مکہ کے غریب طبقے کے لوگ تھے. یعنی یہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے تھے یہ تو مکہ کے وہ غریب طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے ساتھ اس طرح کی سلوک کیا کرتے تھے. لیکن مشرکین و کفار نے مکہ کے معزز جو عزت دار اور مالدار لوگوں کو بھی اسلام کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معاشرے میں نہایت معزز کا مطلب ہے عزت دار اور مالدار شخص تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو چچا نے آپ پر بہت تشدد کیا. وہ آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دعا دیتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. اسلام لانے پر ان کی والدہ نے ان سے تمام نعمتیں چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا، لیکن انہوں نے اپنے محل جیسے گھر اور دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اسلام کا ساتھ دیا. یعنی یہ وہ مکہ کے معزز اور مالدار لوگ تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اسلام کا ساتھ دیا. پھر نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 49 کی طرف آ جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچی دین کو قبول کرنے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے ہی کامیاب ہوئے، اور ظالم جو اگرچہ طاقتور تھے لیکن وہ حق کی مخالفت کی وجہ سے ناکام ہوئے. آج ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن حلب وغیرہ جیسے لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا. یعنی اسٹوڈنٹس، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. کیونکہ جب ہم صحابہ کرام کے بارے کے تمام واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو آئیے مل کر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے خاطر بہت زیادہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. ہم آزادی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی ہم پر نہیں ہے،
لیکن جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے تو یہ کافر لوگ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تھے، کبھی گند پھینک کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے۔ صرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکالیفیں برداشت کی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں، دل کھول کر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہم کبھی بھی گناہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے اور ہم دنیائی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ تو سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 8 میں جو مختصر سوالات ہیں اور مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ آج کے لیے سٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے۔